بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل خوش پی کے، اور میں ہوں آپ کا میزبان سفینہ خان۔ اب آپ دیکھ پائیں گے حویلی کا اسرار کی ایک نئی قسط، تو چلیں بلا تاخیر آج کی نئی قسط شروع کرتے ہیں۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے، وہ پستول ان کی طرف تانے ہوئے تہہ خانے کے درمیانی حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس جگہ لکڑی کی ایک بہت بڑی اور پرانی پیٹی رکھی تھی، اور پیٹی کے ساتھ ہی ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ تہہ خانے کا فرش کچا تھا، اور کچے فرش پر قبر انہیں خوفزدہ کیے دے رہی تھی۔ قبر پر ان کی نظر پہلی بار پڑی تھی، کیونکہ نیچے اترتے ہی انہیں نقاب پوش کی طرف متوجہ ہونا پڑ گیا۔ اوف خدا، یہ کب کس کی ہے؟ فرزانہ نے کہا کر کہا، شیخ محمد منیر کی، اس لیے تو وہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ فروغ بول اٹھا، تو کمرے کے فرش پر ان کا خون پھیلا ہوا تھا۔ محمود ہکلایا، ہاں، اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ خان بولے۔ انہوں نے نقاب پوش کی طرف دیکھا، اس نے قبر کی طرف اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ پیٹی کی طرف متوجہ تھا اور ایک ہاتھ سے اسے کھولنے میں مصروف تھا، لیکن پیٹی پر کیلیں مضبوطی سے جڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہم پیٹی کھولنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، تم چاروں اس کا ڈھکنا کھول ڈالو، اس نے جلدی سے کہا۔ اور اس قبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ محمود بولا، قبریں بھی کہیں کھودا کرتے ہیں۔ اس نے منہ بنایا۔ تو تمہیں معلوم ہے یہ قبر کس کی ہے؟ فرزانہ نے اس کی طرف بغور دیکھا۔ ہاں معلوم ہے۔ اب پیٹی کھولو، وقت ضائع نہ کرو۔ جی بہت بہتر۔ چاروں آگے بڑھے، ہاتھوں کی مدد سے ڈھکنا اکھاڑنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ ایسے میں تہہ خانے کے کونے میں ایک کلاڑی پڑی نظر آئی۔ محمود اس کی طرف جھپٹا اور اسے اٹھا لایا۔ اب اس نے کلاڑی کے پھل کا ایک سرا پیٹی کے ڈھکنے کے نیچے پھنسایا اور زور لگایا۔ اس طرح پیٹی کے چند کیل اکھڑ گئے۔ پیٹی کھل رہی ہے، فروخ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ایک بار اور زور لگاؤ، نقاب پوش بولا۔ انہوں نے زور لگایا، کچھ کیلیں اور اکھڑ ہے۔ یہ دیکھ کر نقاب پوش جلدی سے کہا، بس رہنے دو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ سامعین معظم، کل پھر نئی کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔